تو بہر صورت یہی اشتر، یہی وہ بلوائیوں میں سے بلوائیوں کا سردار مالک الاشتر، یہ اب اس بہت بڑے لشکر کے ایک حصے کی کمان کر رہا ہے، دوسرے حصوں کی دوسرے لوگ کمان کر رہے ہیں۔ واقعات ان کے نام اور لمبی بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی آ چکا ہے، یہ بھی آ چکا ہے، ادھر ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر۔ اور یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹھیک ہے کہ ان سے کہتے رہے کہ عثمان کے قاتلوں کو قتل کرو، لیکن وہ لوگ جو بصرہ اور کوفہ سے آ کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، لیکن جو لوگ مصر سے آ کر کے ان بلوائیوں میں شریک ہوئے تھے، جب وہ واپس لوٹے تو مصر اور شام ادھر حکومت حضرت معاویہ کی تھی، انہوں نے سارے پکڑ کے کاٹ دیے تھے۔ جو اس سائر کے بلوائی تھے وہ انہوں نے کاٹ دیے تھے، حتیٰ کہ جو مصر کے تھے مصر والے بھی کٹوا دیے تھے۔ اب رہ گئے تھے کوفہ اور بصرہ کے بلوائی، ان کو کاٹنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو بلوائی تھے ظالم، ان کو ایک تو یہ تھا کہ اگر ان کی صلح ہوئی تو ہماری موت ہے، اور دوسرا وہ جو مصر میں ان کے ساتھی کٹے تھے ان کا بدلہ لینا بھی یہ چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، اور یہ استعمال کر رہے ہیں پوری حکومت کو، اور ان کو بلیک میل کر کے ان کو مجبور کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر کچھ بھی چاہتا ہو، جب اس کے ماتحت جس سے انہوں نے کام لینا ہے وہ ساری ایک بات کر رہے ہوں۔ اگر امیر لشکر کے نیچے سارے کور کمانڈر ایک اور بات کر رہے ہوں، امیر لشکر وہ نہ چاہتا ہو تو اس کو ماننی پڑتی ہے۔ جن لوگوں سے کام لینا وہ سارے یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ نہیں بھی چاہتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے راضی کیا کسی شکل میں، اور جا کر کے حملہ آور ہوئے۔ 3 دن لڑائی چلتی رہی، اور بیچ میں صلح کی کوششیں بھی چلتی رہیں۔ اس میں بھی تاریخ دان بڑے مبالغے کرتے ہیں، کوئی کہتا 60,000 شہید ہوئے، کوئی کہتا 50,000 شہید ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمان کی آپس کی لڑائی تھی، اور چھوٹے لشکروں کے ساتھ تھی۔ قادسیہ میں مسلمان اسلام کی کفر کے ساتھ لڑائی تھی، اور بڑے بڑے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ تھی، اور مسلمان وہاں 3 دن 3 راتیں لڑتے رہے تھے۔ وہاں پہ مسلمان صرف 8,500 شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ چھوٹے لشکروں کی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں اتنے زیادہ بڑے بڑے عدد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کوئی بہت بڑا عدد بہرحال نہیں تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے ہزاروں میں ضرور تھا۔ لڑائی ہوئی، صلح کی کوششیں بھی ہوئیں، پھر بیچ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ان کو پر دباؤ ڈالنے لگ گئے، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھی ان پر دباؤ ڈالنے لگ گئے کہ وہ روم اور ایران جن کو تم نے فتح کیا ہے، اگر آج لڑائی بند نہ کی گئی اور یہاں پہ سارے کٹ گئے تو ہمارے بیوی بچوں پہ رومی اور ایرانی قبضہ کر لیں گے۔ کچھ سوچو۔ ادھر سے یہ دباؤ بڑھا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کمانڈر کو کہا رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ سے ہیں، کہا کہ نیزوں پر قرآن کو، ڈنڈوں پر قرآن کو اوپر بلند کرو اور کہو کہ ہم قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن بلند کیا، کہا قرآن کا فیصلہ مانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا دونوں کی لڑائی بند ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی آپس میں فیصلہ کریں گے کہ یہ جو اختلافات کے نکات ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اور لڑائی ختم کر دی جائے گی۔
मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर वापस शाम चला गया, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर वापस बसरा चला गया, कूफा चला गया, और ये दोनों भाई, इनके साथ वो ग्रुप जिनका मैंने पिछले जुमे में तज़किरा किया था, जो सहाबाए किराम दोनों के साथ नहीं थे और वो इस लड़ाई को बिल्कुल नाजायज समझते थे, उनका इत्तेहाद ये कहता था, वो जो गैर जानबदार ग्रुप था वो इन दोनों के साथ बैठा ताकि हम फैसला करें। क्या लोग समझते हैं ये फैसला करें कि खलीफा कौन बनेगा? ऐसी बात नहीं थी। दीनी एतबार से भी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हो जाने के बाद जायज नहीं था कि मुआविया खिलाफत का ऐलान करते, और दुनियावी सियासत के एतबार से भी सारे के सारे उनके साथी उनको छोड़ जाते अगर वो ये कहते कि मैं भी खलीफा हूं। सहाबाए किराम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा बुया अल खलीफतैन फक़्तिलू आखिरहुमा, अगर दो खलीफों की बैत शुरू हो जाए तो पहले की बैत को पक्का रखो, दूसरे को कत्ल कर दो। तो कोई सहाबी, कोई साथी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ ना देता अगर उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया होता। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन तक कभी खिलाफत का ऐलान नहीं किया। मामला क्या था कि मैं चचाजाद भाई हूं हजरत उस्मान का, वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्तानन फला युस्रिफ फिल क़त्ल, जो आदमी जुल्मन कत्ल हो उसके वली को हक है कि वो अपना हक मांगे, मैं अपने भाई का हक मांगता हूं। और दूसरे कहते थे कि हम अमीरुल मोमिनीन का हक मांगते हैं, उनका हक दिया जाए, कातिलों को कत्ल किया जाए, बाकी हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई इनकार नहीं, हम आपकी बैत करने को तैयार। और इन लोगों ने उन नुकात पर सुलह करनी थी, उन नुकात पर फैसला करना था जिसमें निज़ा था, जिसमें इख्तिलाफ था। उन्होंने उस नुक्ते पर फैसला नहीं करना था जिसमें कोई झगड़ा था ही। फिर खलीफा कौन बने इसमें कोई सवाल नहीं था, कोई इख्तिलाफ नहीं था, ना ये फैसला इन्होंने करना था। इन्होंने तो ये फैसला करना था कि कातिलों से किस तरीके से बदला लिया जाए, कौन बदला ले। मुआविया कहते थे वो मेरे मुजरिम हैं, मेरे भाई के कातिल हैं, मुझे दिए जाएं, मैं उनका इलाज करूंगा। फैसला करना था कि उनको दे दिए जाएं, हजरत अली खुद उनका फैसला करें, या कोई तीसरा ग्रुप हो, सालसी ग्रुप, उनको दिया जाए, वो इनका फैसला करें। ये झगड़ा था। ये झगड़ा कतई नहीं था कि जनाब अमीरुल मोमिनीन कौन बनेगा, वो तो बन चुके हैं, वो हकीकी अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन है अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आपस में बैठे तो हजरत अमर बिन आस कहने लगे कि अबू मूसा भाई आप बताओ क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। कहने लगे मेरा तो ख्याल ये है कि वो सहाबाए किराम जो दोनों में किसी एक के साथ नहीं है, उनके हाथ में फैसला दे दिया जाए, वो ये काम खुद ही कर लें, ना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर छोड़ा जाए, ना मुआविया बिन अबी सुफियान पर छोड़ा जाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बल्कि गैर जानबदार सहाबाए किराम को इन कातिलीन के किसास का मामला सुपुर्द कर दिया जाए। अमर बिन आस कहते हैं तो मुझे और मुआविया को किस मुकाम पर छोड़ोगे, हम दोनों का क्या फैसला करोगे। बोले अगर ये पार्टी आप लोगों से फायदा उठाना चाहे, आप लोगों से मशवरा करना चाहे तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों से वो मशवरा ना करना चाहे तो उनको इख्तियार है कि आपसे पूछे भी ना और उनका खुद ही फैसला कर दे। ये बात हुई है। यहां पे दीन में गुलूब करने वाले, इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने वाले जालिम तारीखदान, उन्होंने बड़ी बड़ी गलत सलत बातें लिखी हैं। उनका आपस में न झगड़ा हो गया, लान तान तक बात पहुंच गई। उन्होंने कहा हम दोनों अमीरों को खत्म करते हैं, ये तय हो गया। जब ऐलान करने लगे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे फैसला ये हुआ है कि ना मुआविया रहेंगे
اور نہ علی رہیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص آئے، کہنے لگے انہوں نے اپنے امیر کو ختم کر دیا، میں بھی اس کو ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے امیر کو ختم نہیں کرتا، لہذا اب ہمارا ہی امیر چلے گا۔ وہ کہنے لگے تو نے دھوکہ دیا ہے، ابھی تو یہ فیصلہ کیا تھا دونوں کو ہٹایا جائے گا، اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، الزام ہے ان پاک باز ہستیوں پر جن کو رب ذوالجلال نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ یہ معاملہ تھا ہی نہیں کہ خلافت کس کے پاس ہوگی، یہ طے ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ فیصلہ کر لیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ امیر المومنین رضی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے فیصلے کا جو نافذ کرنے کا اختیار ان کے پاس تھا، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ اختیار علی بن ابی طالب کے پاس تھا، جن کو کاٹنا تھا وہ بھی ان کے پاس تھے۔ ان کو ایک اور مصیبت میں گھیر لیا گیا، وہ یہ تھی کہ یہی ظالم، آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسے پھسلتے ہیں اور کیسے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں فیصلہ ہوا کہ علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور رات سوچنے لگے کہ اگر ان کی صلح ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا، تو چلو اپن رات کے اندھیرے میں لڑائی شروع کروا دیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہی ظالموں نے لڑائی شروع کروائی، یہی قاتلین عثمان تھے، غلب کر کے انہوں نے یہاں لڑائی شروع کروائی۔